مچ، بہت شکریہ. یہ مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بات جو ہے وہ کرنی پڑے گی کہ موصوف جو ہیں انہوں نے بہت آج جو ہے نا وہ بڑکیں لگائی ہیں اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے. اور سب سے زیادہ مذاقہ خیز بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں کسی پرچی کے تھرو نہیں آیا. یہ بھائی جان آپ فرشی وزیر اعلیٰ ہیں, آپ فرشی سلام کر کر کے آئے ہیں علیمہ باجی کو, اور یہ پاکستان کی شاید دنیا کی تاریخ کا واحد ایک پولیٹیکل پروسیس ہے. اور ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کسی عدم اعتماد سے, کسی سازش, کسی جو ہے وجہ سے وہ اپنی سیٹ سے نہیں اترا. وہ صرف 2 گھریلو خواتین کی لڑائیوں کے اس میں جو ہے وہ ذبح ہوا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ باتیں کرنا کہ میں اپنے زور بازو پہ آیا ہوں. تو مجھے ہنسی آ گئی کہ بھائی جان کون سا ریسلنگ کا جو ہے وہ مقابلہ جیت کے آئے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلے بھی مطلب یہی حالات تھے. آج خیبر پختونخوا کے اندر جو دہشت گردی کے حالات ہیں, جس طرح سے افغانستان کے ساتھ جو افغانستان پاکستان کے اندر در اندازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جو اس کو مؤثر ترین جواب دیا جا رہا ہے پاک فوج کی طرف سے, وہاں پر اس صوبے کے وزیر اعلیٰ, ویسے تو وہ الیکٹ نہیں ہوئے کیونکہ ایک وزیر اعلیٰ پر ڈی نوٹیفائی نہیں ہوا تو دوسرا وزیر اعلیٰ کہاں سے آ گیا. انہوں نے ہر چیز کو نا وہ سمجھ لیا زمان پارک ہے, ادھر اس کو ادھر بٹھا دو, اس کو ادھر بٹھا دو, اور ان کی مرضی چلے گی. قانون اور یہ کوئی موم کی ناک نہیں ہے جس کو آپ ادھر سے ادھر جو ہے وہ کھینچ لیں گے. اور یہ وہ مزیدار چیز اس میں یہ ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بیگم کے کہنے پہ لگایا گیا اور دوسرا وزیر اعلیٰ گنڈا پور باجی کے کہنے پہ ہٹا دیا گیا. تو مطلب دوسروں کو موروثیت کی باتیں کرنے والے اور دوسروں کو جو ہے وہ جمہوریت نہ ہونے کا تانا دینے والے, ان کا عالم یہ ہے کہ 2 بیگمات 2 باجیاں جو ہیں ان کی لڑائی میں وزیر اعلیٰ شوقیہ چینج ہوتے ہیں بھائی. اور اس وزیر اعلیٰ کے منہ سے ایک لفظ جو آپ نے خیبر پختونخوا کی ترقی کے حوالے سے سنا ہو, آپ نے یہ سنا ہو کہ ہم اتنے سکول بنانے جا رہے ہیں, یا یہ سنا ہو کہ میرا اب جو ٹارگٹ ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو کاپی کرتے ہوئے میں جو ہے وہ صحت کی جو سہولیات ہیں میں اس کے اندر ایک ریمارکیبل چینج لاؤں گا, میں بھی جو ہے وہ پنجاب کی طرح فیلڈ ہاسپٹل شروع کروں گا, میں بھی پنجاب کی طرح جو ہے فری ادویات دوں گا. یا انہوں نے مطلب کوئی ایک ریفارم کا ایجنڈا, ایک اڈیالہ کے قیدی سے بات شروع ہوئی اور اڈیالہ کے قیدی پہ بات ختم ہو گئی. اس سے زیادہ نہ ان کی سوچ ہے, نہ ان کے پاس کوئی نظریہ ہے. اور خیبر پختونخوا کے لوگ, مجھے ان سے دلی ہمدردی ہے کہ وہ جب وہاں کے بچے چیف منسٹر پنجاب سے کہتے ہیں نا کہ جی ہمیں بھی لیپ ٹاپ دیں, ہمیں بھی وظائف دیں, اور وہ دے رہی ہیں, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان بچوں کو ان کی اپنی حکومت, ان کا اپنا صوبے کے لوگ اون کیوں نہیں کرتے. کیا یہ بچے جو ہے یہ صرف زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگانے کے لیے اور وفاق پہ یا کسی صوبے پہ چڑھائی کرنے کے لیے ہیں؟ ان کے مقدر میں اچھی نوکریاں, اچھی تعلیم کیوں نہیں ہے؟ تو یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب نے آج بڑکے ماری ہیں جو وہ ہے نہیں. بائی دا وے ایک جعلی جو ہے الیکشن ہوا ہے, چونکہ چیف منسٹر کے ہوتے ہوئے اس کو ڈی نوٹیفائی کیے بغیر الیکشن کسی طور پر قانونی نہیں ہے. سو لیٹس سی اس کے اوپر اب عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں. جی ہاں, نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے مل کے کام کرنے کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے, اور وہ ظاہر مل کے کام ہی ہو سکتا ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر, بیکاز کلائمیٹ چینج میں پاکستان جہاں متاثر ہے وہاں پہ اور بہت سارے ممالک بھی متاثر ہیں. سو یہ ان کا کہنا ضرور ہے, لیکن کوئی بھی مدد کی اپیل کسی بھی طرح سے نہ وفاق کی طرف سے کی گئی ہے نہ پنجاب کی طرف سے کی گئی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کے اندر تمام سیلاب متاثرین کو جو بسانے کا چیف منسٹر صاحبہ کا ایک عزم ہے وہ اس کو وہ خود پورا کریں گے. بہت سارے منصوبے ہیں جی جس کا لوگوں کو شدت سے انتظار ہے. یہ پنڈی والے میرے ساتھ کھڑے ہیں, ان کو لاہور پنڈی جو ٹرین ہے, تیز رفتار ٹرین, بلٹ ٹرین, ان کو اس کا بھی انتظار ہے.
جو مری والے ہیں ان کو جو ہے وہ گلاس ٹرین کا بھی انتظار ہے. اور یہ بھی ایک خوشی کی خبر ہے کہ جو سعودی ڈیلیگیشن آیا تھا اس نے ان جو ہماری ٹرینز کے منصوبے ہیں ان کے اندر بھی انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی کچھ دنوں میں اس حوالے سے بڑی خوشخبریاں جو ہے وہ آنے والی ہیں. دیکھیے اس کے بارے میں ہو گیا نا, دیکھیے اس کے اوپر میں ایک ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کروں گی جب آپریشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. صرف اس پہ اتنا کہنا ہے کہ ان لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے, اور حکومت اپنی اس ذمہ داری سے جو ہے وہ پہلو تہی نہیں کر سکتی. اس لیے کسی بھی نام کے اوپر سڑکیں بند کرنا اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا یہ ناقابل قبول ہے, اور خاص طور پر جب غزہ کے اندر الحمدللہ امن قائم ہوا ہے, وہاں کے لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, وہ خوش ہیں, لوگ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں, وہاں پر اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کرنا چاہتے ہیں. وہاں پر جو ہے وہ کسی بھی جو ہے وہ اس کے اوپر ملک کو جیم کرنے کی کوشش کرنا یا قانون کو ہاتھ میں لینا یہ کسی بھی طور پر ناقابل قبول ہے, اور اس کے اوپر ڈیٹیل سے انشاءاللہ تعالی میں آپ سے ایک آدھے دن میں بات وہ ہے نہیں وزیر اعلیٰ بھی. ہاں ہاں اب وہ جیسے بھی وزیر اعلیٰ بنے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے آنے والے دنوں میں کوئی ایڈوینچر کر سکتے ہیں کہ آپ پنجاب حکومت کے حوالے سے اویئر ہیں, اور اگر اس طرح کا کوئی ایڈوینچر کرتے ہیں ہریانہ کی طرف تو کیا کیا جائے؟ پنجاب حکومت الحمدللہ ہر وقت اویئر ہوتی ہے, اور اس طرح کے دہشت گرد جو ہے نا ان کے ساتھ نپٹنے کا ہمارا پرانا جو ہے اب تجربہ ہو گیا ہمیں. یہ کسی بھی طرح کسی صوبے کے اوپر چڑھائی کرنا اور کسی ایک صوبائی حکومت کے وسائل کو استعمال کر کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنا, اور وہ تب جب بارڈر کے اوپر پہلے ہی حالات نازک ہیں, پہلے ہی آپ بارڈر کے اوپر ایک ایسی مطلب جو دوسرے ملک کی طرف سے جو ایک در اندازی کی کوشش ہو رہی ہے, اس کو جب آپ کو متحد ہو کر اس کے اوپر اکٹھے ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پر ایسا کوئی ایڈوینچر کرنے کی جو ہے وہ کوئی کوشش کرے گا تو ہم پہلے بھی تیار تھے, ہم اب بھی تیار ہیں. ان کا حق ہے جی, ان کا جمہوری حق ہے, وہ واک آؤٹ کرنا چاہیں, وہ جو مرضی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ہم نے نہیں چھیڑی بھائی, خدا کے واسطے. ہاں مجھے تو آپ کے ویسے آج سوال کی سمجھ نہیں آ رہی, آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی حالات خراب کرنے کی کوشش کرے, پاکستان کے اندر کوئی دہشت گردیاں کرے, اور پاکستان کی جو ہے وہ اس پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے کے لیے کسی دوسرے ملک کی سرزمین استعمال ہو, تو اس کو بھائی اس کو وہاں سے انیشیٹ کرنا کہتے ہیں. پاکستان نے صرف جواب دیا ہے کہ ہم تمام لوگوں کا احترام کرتے ہیں, لیکن ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی جو ہے وہ ناقابل قبول ہے, ہم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. جی ہاں بالکل تیار ہیں جی, ہم پہلے بھی تیار تھے, اور ہم نے کہا تھا کہ جو مرضی آپ ڈیٹ دے دیں ہم اس کے اوپر جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہیں. اور آج انشاءاللہ تعالی لوکل باڈیز بل جو ہے وہ پنجاب اسمبلی سے پاس بھی ہو جائے گا. میں نے آپ سے گزارش کی کہ میں اس وقت آدھی ادھوری بات جو ہے وہ اس سٹیج پہ نہیں کرنا چاہتی.
پوری طرح جب معاملات جو ہیں وہ کنٹرول میں ہوں گے اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ پورے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ہر چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گی، لیکن اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایک آدھے دن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ ہاں میڈم گزارش یہ ہے کہ سہیل آپ کی ہارڈ لائنر ہے، اس وجہ سے مختلف جماعتیں انہیں رسک سمجھ رہی ہیں اور ان کی والد ہے، ان کے بچے بھی ہیں اور ان کے تعلقات مشکوک تنظیموں کے ساتھ ہیں۔ کیا پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ ہارڈ لائنر کو نہیں پسند کیا جاتا؟ میں نے سن لیا بھائی، ایک ہو گیا جلسہ، آپ نے تقریر کرنی ہے، آپ نے